تو آج ہم بات کر رہے ہیں چانڈیو قبیلے پر۔ جو بھی معلومات ہمیں ملی ہیں ان کی روشنی میں دیکھیں گے۔ جی، یہ قبیلہ ظاہر ہے سندھ کی تاریخ اور ثقافت کا ایک اہم حصہ ہے، اور یہ جو مواد ہے یہ بتاتا ہے کہ کیسے ان کی بلوچ شناخت سندھ میں آئی اور آج بھی قائم ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں یہ سب کیسے۔ جی بالکل، یہ مواد ہمیں دکھاتا ہے کہ چانڈیو قبیلہ صرف ایک آبادی نہیں ہے، بلکہ ایک جیتی جاگتی ثقافتی روایت ہے جس کی جڑیں بہت گہری ہیں۔ ان کی تعریف کو سمجھنا تو میرے خیال سے بہت ضروری ہے۔ صحیح، تو بات شروع کرتے ہیں ان کی تاریخ سے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ قبیلہ بلوچ قوم کی ایک شاخ ہے اور خاص طور پہ قدیم رند قبیلے سے ان کا تعلق ہے۔ اس بارے میں مواد کچھ خاص بتاتا ہے؟ ہاں، یہ دلچسپ نکتہ ہے۔ مواد صرف تعلق کا ذکر نہیں کرتا، بلکہ اس بات پر زور دیتا ہے کہ رند قبیلے سے جڑنا جو ہے وہ ان کی سماجی حیثیت اور بہادری کی جو روایات ہیں ان کا ایک اہم حوالہ ہے۔ اچھا، گویا یہ ان کی شناخت کا ایک بنیادی ستون ہے۔ تو یہ ایک طرح سے ان کے لیے فخر کی بات ہوئی؟ بالکل، تاریخی طور پر بہت اہم قبیلہ رہا ہے رند۔ ٹھیک، اور یہ قبیلہ پھر بلوچستان سے سندھ کیسے پہنچا؟ اس ہجرت کے بارے میں کیا تفصیلات ہیں؟ مطلب کب اور کیسے؟ دیکھیں، مواد کے مطابق یہ منتقلی ایک دم نہیں ہوئی، کئی مرحلوں میں ہوئی، اور سندھ آنے کے بعد انہوں نے یہاں کے مقامی حالات سے آپ کہہ لیں مطابقت پیدا کی۔ اچھا، ذرائع بتاتے ہیں کہ مختلف سرداروں کی قیادت میں وہ آئے، انہوں نے زمینیں حاصل کی، اور وہ رفتہ رفتہ یہاں ایک مؤثر سماجی اور کہہ لیں سیاسی قوت بن گئے۔ تو یہ تو ہو گئی ان کی تاریخی جڑیں۔ اب یہ سوال ہے کہ آج یہ قبیلہ کہاں کہاں بستا ہے، زیادہ آبادی کہاں ہے؟ بنیادی طور پر تو جیسا آپ نے ذکر کیا، سندھ میں، خاص کر لاڑکانہ، کمبر، شداد کوٹ، دادو اور نوشہر و فیروز کے اضلاع میں۔ لیکن مواد یہ بھی کہتا ہے کہ ان علاقوں میں ان کی موجودگی صرف ایسے ہی نہیں ہے، بلکہ یہ تاریخی طور پر حاصل کی گئی زمینیں اور ان کا جو سماجی اثر و رسوخ ہے اس کی وجہ سے ہے۔ صحیح۔ اور کچھ آبادی ہاں بلوچستان اور جنوبی پنجاب میں بھی ملتی ہے۔ اچھا، اور ان کی ثقافت مہمان نوازی کا تو بہت ذکر سنا ہے، جو بلوچی ورثے کا ہی حصہ ہے، لیکن اس کے علاوہ مواد کن چیزوں کو نمایاں کرتا ہے؟ مہمان نوازی تو ہے ہی، اس کے علاوہ قبائلی ڈھانچہ، خاص طور پر سرداری نظام، اس کی اہمیت پر زور دیا گیا ہے۔ آج بھی؟ مطلب جدید دور میں بھی سرداری نظام اتنا ہی اہم ہے؟ جی، یہاں یہ بات قابل ذکر ہے۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ آج بھی سردار کا کردار صرف رسمی نہیں ہے، مقامی جو جھگڑے ہوتے ہیں، تنازعات ہوتے ہیں، ان کے حل اور سماجی معاملات میں وہ اب بھی کافی کلیدی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ تو بڑی دلچسپ بات ہے۔ اور زبان، لباس، اجرک کا بھی ذکر آتا ہے اکثر۔ جی ہاں، اجرک تو لازمی جز ہے، وہ خوبصورت مخصوص نمونوں والا کپڑا جو سندھی اور بلوچ دونوں ثقافتوں کی پہچان ہے، ان کے لباس کا اہم حصہ ہے۔ ٹھیک۔ زبان کے لحاظ سے دیکھیں تو سندھی اور بلوچی دونوں رائج ہیں، اور یہ چیز ان کے ثقافتی ملاپ کو بھی دکھاتی ہے۔ اور اردو؟ اردو بھی ظاہر ہے رابطے کی زبان کے طور پر استعمال ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ لوک موسیقی، روایتی میلے ٹھیلے، یہ سب ان کی ثقافتی زندگی کا اہم حصہ ہیں۔ اچھا، اس قبیلے سے کچھ مشہور شخصیات بھی سامنے آئی ہیں۔ مواد میں کن ناموں کا ذکر ہے؟ مواد میں کئی نام ہیں، لیکن جیسے سردار محمود علی چانڈیو کا ذکر ملتا ہے سندھ کی سیاست میں ان کے کردار کے حوالے سے۔ ہاں، سنا ہے نام۔ اسی طرح لوک موسیقی میں سردار جلال محمود چانڈیو کا نام بہت نمایاں ہے، جنہوں نے سندھی اور بلوچی گائیکی کو کافی مقبول بنایا۔ اور موجودہ دور میں بھی کچھ نام سیاست میں نظر آتے ہیں، جیسے سردار اسد چانڈیو۔ بالکل بالکل، یہ ظاہر کرتا ہے کہ قبیلہ صرف اپنی روایات تک ہی نہیں رکا ہوا، بلکہ جدید سیاست اور دوسرے شعبوں میں بھی وہ فعال کردار ادا کر رہا ہے۔ تو آج کل ان کی مجموعی صورتحال کیا ہے؟ کیا وہ پوری طرح اپنی روایات پر قائم ہے یا جدیدیت کا زیادہ اثر آ رہا ہے؟ مواد جو ہے وہ ایک ملی جلی تصویر دکھاتا ہے۔ ایک طرف تو وہ اپنی ثقافتی شناخت اور قبائلی روایات پر فخر کرتے ہیں، انہیں قائم رکھنے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ دوسری طرف نئی نسل تعلیم کی طرف بھی جاری ہے، کاروبار، شہری زندگی، اس طرف بھی رجحان ہے۔ کچھ خاندان شہروں میں بھی منتقل ہوئے ہیں، لیکن اکثریت اب بھی دیہی اور کہہ لیں نیم دیہی علاقوں میں رہتی ہے۔ تو وہاں روایت اور جدیدیت ساتھ ساتھ چل رہی ہیں۔ بالکل، ایک طرح کا توازن قائم کرنے کی کوشش نظر آتی ہے۔
تو اس ساری گفتگو کا خلاصہ کیا نکلتا ہے؟ یہی کہ چانڈیو قبیلہ اپنی گہری بلوچ جڑوں، سندھ میں مضبوط موجودگی اور ایک منفرد ثقافتی شناخت کے ساتھ آج بھی موجود ہے، اور وقت کے ساتھ بدلتے حالات سے ہم آہنگ ہونے کی کوشش بھی کر رہا ہے۔ جی بالکل، اور یہیں سے وہ ایک آپ کہیں غور طلب نقطہ بھی ابھرتا ہے جس کا ذکر مواد میں بالواسطہ طور پر ہے، کہ کیسے ایک مضبوط قبائلی شناخت اپنی روایات اور اپنی ڈھانچے کے ساتھ آج کی جدید ریاست کے جو تقاضے ہیں اور جو معاشی تبدیلیاں آ رہی ہیں، اس پیچیدہ ماحول میں اپنا راستہ کیسے بناتی ہے۔ یہ دیکھنا اہم ہوگا کہ مستقبل میں وہ اس توازن کو کیسے برقرار رکھتے ہیں۔ یہ اپنے آپ میں ایک بڑا سوال ہے۔